کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے لیکن نصیب سے نہیں۔ صبر رکھو، اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ اگر کوئی تجھے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لے کہ تو واقعی برا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ جو نصیحت آپ دوسروں کو کر رہے ہیں پہلے خود اس پر عمل کریں۔ فکر مند رہنے کا مثبت پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب آپ نئے راستے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اسے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ دھوکہ جو اجلا میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ ڈرو نہیں، تم 2 کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں، بات بن جائے گی۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر، جو تو چاہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے دے، بلند رکھ مجھے، کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں، کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ کسی کو بار بار سمجھانے سے اچھا ہے ایک بار خود کو سمجھا لیں۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی، کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ اگر اللہ اس کو تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ انسان کا بہترین دوست اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری محبت کو ہی اللہ تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ڈالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی ہے۔ اے اللہ، مجھے ہر انسان کے شر سے محفوظ رکھ جو ظاہری طور پر تو میرا ہے لیکن دل میں میرے لیے بری چاہت اور نفرت رکھتا ہے، آمین۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اپنی شخصیت کو اتنا پاکیزہ اور نیک بنائیں کہ اگر کوئی آپ کو فالو کرے تو وہ جنت کا مسافر بن جائے۔
تھک گئی جو میری روح تو میں سجدے میں گر گئی، ٹوٹی جو دنیا سے امید تو میں اللہ سے جڑ گئی۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں، آپ نبی کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کے لیے ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا پسند آتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گی، سنیں، آپ بس اپنے رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ استغفار کو زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ استغفار آپ کے لیے وہاں سے دروازے کھولتا ہے کہ جہاں آپ کا گمان تک نہیں ہوتا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیں۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بغیر مقصد کے زندگی ایسے ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ زندگی میں ہدف کا تعین لازمی کریں، ہر روز اس پر 1% کام کریں، کامیاب رہیں گے۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ اچھا وقت صبر مانگتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت دین و دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر، جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر۔ سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں، جس پر لکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ خدارا اس پنجرے سے خود کو آزاد کر کے دیکھیں، یقین کریں لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے جو 2 رخوں والا ہو، کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگائیں گے تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ کام کا بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ موبائل فون آپ کو آپ سے دور انسان کے قریب لاتا ہے، لیکن یہ آپ کو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں سے دور لے جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان آپ کو قیمتی سے قیمتی تحفے دے سکتا ہے، لیکن توجہ، وفاداری، کوشش اور ایمانداری نہیں، کیونکہ یہ بہت انمول ہیں۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل سیاہ و سخت کر دیتی ہیں۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی، نور اور شعور کا ظہور ہے۔ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، لیکن یہ دل کو توڑ سکتا ہے۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ محبت ختم نہیں ہوتی، توقع ختم ہو جاتی ہے۔
فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پہ کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ عمل کے بغیر علم گمراہی ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہے۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، چاہے ساری دنیا ہی کیوں نہ کر رہی ہو۔